نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کو آج کی تازہ ترین اور اہم اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہوئے چلیں کہ فیصل آباد کے تھانہ نشاط آباد کے علاقہ سٹی ہاؤسنگ کالونی میں ایک ملعونہ عورت کی جانب سے نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور اسی عورت نے اپنے بیٹے کے لیے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ملعونہ کو اسی روز یعنی 14 اپریل بروز جمعۃ المبارک پولیس کی جانب سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس واقعے کے بعد مسلمانان پاکستان شدید مشتعل ہیں اور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس ملعونہ کو بھی آسیہ ملعونہ اور دیگر گستاخان رسول کی طرح آزاد چھوڑ کر باہر ملک بھیج دیا جائے گا، لیکن فیصل آباد کی سی پی او علی رضا صاحب کا کہنا ہے کہ اس ملعونہ کو تخت دار تک پہنچانا میری شرعن اور قانون ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں پوری کر کے رہوں گا۔ مزید حمایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ ختم نبوت کا نعرہ ہماری جان کا نعرہ ہے اور یہ نعرہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اور اس کے گستاخوں کو مزید پاکستان میں کوئی آزادی نہیں دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کہ اس ملعونہ کو تخت دار تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری اور یہ ذمہ داری میں انجام دے کر ہی رہوں گا۔ جبکہ اس موقع پر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب اور نائب امراء حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب اور حضرت مولانا سلیمان یوسف بنوری صاحب اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد علی جالندری صاحب، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ کے امیر حضرت مولانا علامہ احمد محمدی صاحب، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کے امیر حضرت مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب، مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب اور حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، حضرت مولانا محمد راشد مدنی صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اور دیگر مبلغین کا کہنا ہے کہ اس ملعونہ کو جلد از جلد تخت دار پر لٹکایا جائے، ورنہ ملک میں جو صورتحال پیدا ہوگی اس کی ذمہ دار حکمران خود ہوں گے۔ اگر اس طرح اس ملعونہ کو تخت دار پر نہیں لٹکایا جاتا تو پھر ملک میں 1953 کی تحریک ختم نبوت کی یاد دہرائی جائے گی، پھر حالات کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ قیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے متعلق نئی اور تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ختم نبوت نیوز کے ساتھ رہیے۔